سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 8 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 27 یعنی 27، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب وعلی محمد۔ آپ نے الحمدللہ کئی موضوعات پہ بیانات فرمائے، سیرت کے حوالے سے بھی، معاشرتی برائیوں کے حوالے سے بھی، نیکیوں کے حوالے سے بھی، اور آپ کے سفر بھی بہت ہوتے تھے۔ آپ کے بیانات اگرچہ الگ الگ موضوع پہ ایک ہی موضوع ہوتا تھا، لیکن ان کے نام بھی الگ ہوتے تھے اور ان کا مواد بھی الگ ہوتا تھا۔ اس وقت تو اتنی ڈیوائسز بھی نہیں تھی، کتابیں بھی ایسی نہیں ہوتی تھیں، تو آپ بیان تیار کرنا، پھر اس کو مرتب کرنا، دعوت اسلامی کے انداز میں بیان کرنا، یہ کیسے کرتے تھے؟ اللہ پاک کی عطا میں ایک مطلب تجربہ بھی ہو گیا تھا۔ میں ڈائریوں پہ وہ مختلف کتابوں سے فوٹو کاپیاں بنا کر ضرورتاً آیات مبارکہ کی ایک الگ وہ ڈائری رکھی تھی میں نے، اور باقی بیانات کی کئی ڈائریاں میری بھر گئی تھی، وہ میں چشمہ کر لیتا تھا۔ اور بارہا ایسا بھی ہوتا تھا کہ مجھے میرا اپنے ذہن میں کوئی خاص ہوتا نہیں تھا کہ مجھے کون سا بیان کرنا ہے، بلکہ اکثر شاید ایسا ہوتا تھا۔ اب میں ڈائری کھولتا تھا، کوئی حکایت سامنے آئی تو بس بیان شروع کر دیا، تو خود بخود یعنی کہ مضامین جو ہے وہ ترتیب ہو جاتے تھے، وہ تجربہ ہو گیا تھا، اس لیے یوں مطلب ترکیب بن جاتی تھی۔ پھر موقع آیا بھئی یہاں یہ آیت پڑھنی چاہیے، یہ بھی تجربہ ہو گیا تھا۔ آیتوں کی ڈائری الگ ہوتی تھی میری، اس میں آیت نکالتا تھا، وہ آیت مبارکہ، اور پھر ترجمہ کنز الایمان پڑھنے کا ذوق تھا میرا، ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ وہ میں چشمہ کر کے رکھتا تھا۔ اب بھی یہ بہت ساری ڈائریاں میرے پاس ہوں گی۔ یہ تھا واقعی کوئی باقاعدہ تیاریاں ہر بیان کے لیے نہیں ہوتی تھی، ہوتی بھی تھی، سالانہ اجتماع کے لیے ہوتی تھی، اس کے علاوہ بھی بعض اوقات باقاعدہ تیاریاں بھی ہوتی تھی۔ باپا یہ دیکھا ہے آپ کے بیانات تو ماشاءاللہ 1000 سے تو زیادہ شاید کیسٹیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہوں گے، لیکن آپ کے رسالے بیانات کے کم ہیں۔ ڈھل جائے گی یہ جوانی، تابوت سکینہ، گالیوں کی مذمت، یہ مشہور بیانات آپ کے ہوئے، لیکن رسالے نہیں ہیں، تو آپ کیا معیار رکھتے تھے کہ مجھے اس کو رسالے کو بیان کو رسالے میں لانا ہے، اس کو نہیں لانا؟ شروع میں تو رسالہ کیا ریکارڈنگ کی بھی ترکیب نہیں تھی، آہستہ 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 یہ رسالوں کی ترکیب ہوئی، اور یہ کہ رسالے بھی مجھے ہی تیار کرنے پڑتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ المدینۃ العلمیہ کی ترکیب بنی، پھر ان کے ذریعے ہیلپ شروع ہوئی، اور یہ کہ یوں مل جل کر ترکیب بنتی رہی۔ اب یہ کہ وہ پرانے بیانات کے کیوں نہیں آیا، میں نے اس کی معلومات نہیں کی۔ ہر بیان لکھ کر لایا ہی جائے ایسا ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ میرا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک مسافر ہے اور وہ اس نے قصر نماز پڑھنی تھی، اور نیت بھی اس نے قصر نماز کی، لیکن ضمناً 4 رکعتیں پڑھ دی ہیں، تو اس کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مسافر نے بھول کر 4 رکعتیں ادا کی
تو اس کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، اگر قاعدہ اولا کیا تھا تو فرض ادا ہو گئے، لیکن اور جو زائد رکعتیں ادا کی وہ نفل ہوئیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لے. نمبر دو، اگر 2 رکعتوں میں قاعدہ نہیں کیا تھا تو اس کے فرض باطل ہو گئے اور ساری نماز نفل ہو گئی. سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ اگر اصل ورثاء نے پڑھ لیا، اب دوسرا نماز جنازہ پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ اور اگر لوگ یعنی اگر کسی نے پڑھ بھی لیا تو پڑھنے کا حکم کیا ہوگا؟ یعنی مثلا ایک امام ہے، اس کو آ کر ایک جنازہ پہلے ہو چکا، اب وہ جو ورثاء ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں کہ دوسرا جنازہ پڑھایا جائے، اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ دارالفتہ اہل سنت کے ایک فتوے میں میت کا ایک ولی جب نماز جنازہ ادا کر لے، یعنی سرپرست، ولی مانے سرپرست، میت کا ایک ولی یعنی سرپرست جب نماز جنازہ ادا کر لے تو اس کے بعد کسی دوسرے ولی یعنی سرپرست یا شخص کو دوبارہ نماز جنازہ ادا کرنا جائز نہیں، کیونکہ فقہاء احناف یعنی حنفی علماء کے نزدیک نماز جنازہ کی تکرار، یعنی اس کو ایک سے زیادہ یا بار بار پڑھنا مطلقاً ناجائز ہے، سوائے ایک صورت کے، وہ یہ کہ جب کوئی ایسا شخص جسے جنازہ پڑھانے کا حق حاصل نہیں ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھا دے، اور کسی ولی نے نماز جنازہ ادا نہ کی ہو تو میت کا ولی دوبارہ نماز ادا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے. اور دوسرے جنازے میں فقط وہی افراد شریک ہوں گے جو پہلے جنازے میں شریک نہ تھے. ہمارے امام صاحبان 12 دینی کاموں میں جس طریقے سے پیش ہونا چاہیے اس طریقے سے مکمل تعاون نہیں فرما رہے ہوتے، تو ہم ایسا کون سا انداز اختیار کریں کہ ہمارے امام صاحبان یوں 12 دینی کاموں کے دھوم دھام مچانے والے ہو جائیں؟ بعض مواقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہوتے ہیں اور امام صاحبان کے پاس مسجد کے محراب و منبر بھی ہیں اور جذبات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کریں تو کیا کریں. اب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ صاحب نظر بھی ہیں، صاحب بصیرت بھی ہیں، آپ میری مراد سمجھ رہے ہوں گے. ایسے مواقع پر ہمارے امام صاحبان کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اور وہ مسجد بھی دعوت اسلامی کی نومینیٹ ہوتی ہے کہ یہ دعوت اسلامی کی مسجد ہے. اگر وہاں سے ہماری آواز کسی کے ساتھ مل جائے تو پھر کیا دعوت اسلامی کو بھی یہ نقصان کا سامنا ہوتا ہے؟ آپ کی تحریک کو بھی کیا یہ نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے؟ دراصل المیہ یہ ہے کہ جو امامت کرتے ہیں یہ عام طور پہ ہمارے یا طلبہ ہوتے ہیں یا مدنی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کے بھی ہوتے ہیں. اب جن کو ماحول نہیں ملا ہوتا نا دعوت اسلامی کا، اب طلبہ کرام ہیں 100% کو تو ماحول نہیں ملا ہوتا دعوت اسلامی کا، ان کو پڑھنے سے کم، پھر ایک دوسرے کو یار پہلے پڑھ لو، درس نظامی کریں گے تو پھر دین کا کام کریں گے، تو پھر وہ بعض اوقات امامت پر آتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، اب ان کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. حکمت عملی. تو اسی طرح ہمارے ائمہ کرام دعوت اسلامی کے جو مدنی پھول آپ کو ملتے ہیں امامت کے، اس پر کاربند رہنا، اپنی حکمت عملی نہیں چلانی کہ یار یہاں تو بہت ضرورت ہے. یہ مصیبت یہ ہے کہ یہ ذہن بنتا ہے، 2-4 آدمی بولتے ہیں یہاں وہ ہیں یہ ہیں، یہاں بہت ضرورت ہے، بڑا فائدہ ہو جائے گا. آپ بولو گے ارے وہ سننے کہاں آتے ہیں آپ کو یار، دھرو دیوار سن رہے ہوتے ہیں، کون سنتا آپ کو؟ یہ آپ کے اپنے ہی تو سن رہے ہوتے ہیں. تو کوئی نعرہ لگا دیتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں ہوا میں اڑنے لگا ہوں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جذبات میں نہیں آنا چاہیے. اپنا جو اصول ہے اس پر آپ جمے رہیں، آپ کا کام بڑھ جائے گا، بہت بڑھ جائے گا. آپ اپنے مطلب محتاط انداز میں چلتے رہیں. اب یہ کہ آپ بولتے یہاں ضرورت بہت ہے، یار ہم نے 70 سال کیا گھاس کاٹا ہے، اللہ، کوئی ہم کو تجربہ نہیں ہے، ہم ان ضرورتوں کو نہیں سمجھتے یا پہلے نہیں سمجھتے تھے، مگر آپ میں کہ وہ آپے میں نہیں رہتے، نکل جاتے ہیں ادھر ادھر
کہ یہاں وہ ضرورت ہے، اس کی ضرورت بہت ہے، آج کل کے حالات ایسے ہیں وہاں تو یار، تو میں بھی اکیلا بھی نہیں ہوں نا، پوری مرکزی مجلس شورا، کیا ان میں بھی کوئی سمجھ نہیں ہے؟ وہ آپ کو ہی ساری سمجھ آتی ہے کہ یہاں وہ ضرورت ہے، تو یوں تو یوں تو یوں، تو پھر کیا وہی حالات بعض اوقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے مہربانی کر کے اپنے بڑوں پر آپ کو آنکھیں بند رکھنی ہے جب تک وہ خلاف شریعت آپ کو حکم نہ دیں۔ اور الحمدللہ ہمارے بڑے کب ہم کو خلاف شریعت حکم دیتے ہیں؟ وہی مصلحتوں ہی کی تو بات ہوتی ہے کہ جو آپ کے نزدیک مصلحت ہوتی ہے آپ کے بڑوں کے نزدیک وہ مصلحت نہیں ہوتی، تو بس یہ جو کہتے ہیں مان لیں، تو ان کے ماتحت رہ کر ان کے احکامات کے مطابق کام کریں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو دعوت اسلامی ترقی کر ہی رہی ہے نا اللہ کی رحمت سے، جہاں جہاں طریقہ کار پٹتا ہے وہاں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور جہاں طریقہ کار کے مطابق حکمت عملی سے وہ اسلامی بھائی چلتے ہیں ذمہ داران، تو وہاں کام بڑھتا ہے، اور ماشاءاللہ حالات اگر برے تھے بھی تو اچھے ہو جاتے ہیں۔ یا مرشد، سوال یہ تھا کہ الحمدللہ عز و جل ائمہ حضرات جو ہیں یہ اپنی مساجد کے اندر دعوت اسلامی کے طریقہ کار کے مطابق ہی امامت کرتے ہیں، بیانات کا سلسلہ بھی الحمدللہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، مگر عوام جو ہے جو پیچھے نماز پڑھنے والی ہے طرح طرح کی ہوتی ہے، تو جب کسی محفل میں جاتے ہیں تو وہاں پر خطیب کو سنتے ہیں، وہ ترنم لگا رہا ہوتا ہے، آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں، تو پھر جب ہمارے پاس آتے ہیں یا پھر وہ آپس میں بیٹھ کے ججمنٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو امام صاحب ہیں یا اوپر دیکھ کے بیان کرتا ہے اور اڑ رہا ہوتا ہے اور اردو میں کرتا ہے اور بڑے دھیمے انداز کے ساتھ کرتا ہے، اگر یہ بھی ہمارا امام جو ہے ترنم کے ساتھ بیان کرے تو کتنا مزہ آئے گا، تو ان کی یہ خواہش پوری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جو ترنم سے واز کہتے ہیں نا، وہ میں اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا، وہ بھی جائز ہے، لیکن میں نے لوگوں کو مذاق اڑاتے بھی دیکھا ہے ان کا، جتنا ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے مطلب ہمارا جو انداز ہے نا وہ سمجھنے سمجھانے کا ہے، تو وہ اگر ایک دم ترنم کے انداز میں کریں گے تو ایک طبقہ خاص کر یہ جو ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں نا، ان کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، شاید وہ مطلب یعنی کہ ہم سے سیٹ نہیں ہوگا۔ تو وہ جو یہ انداز جو ہے نا، اب لوگوں کو مزہ چاہیے تو یہ ویسے ہی اس طرح کے واعظ سن کر مزے لے ہی لیتے ہیں، ہم اپنے انداز پر ترکیب رکھیں، اسی میں عافیت ہے، ورنہ اب تک تو میں کتنے ترنم سیکھ چکا ہوتا، انڈرسٹوڈ ہے، اتنا تجربہ ہے مجھے الحمدللہ، لیکن میں ترنم سے بیان نہیں کرتا، میں اب نہیں کر سکتا کیونکہ تجربہ نہیں کیا نا میں نے، اگر میں کوشش کرتا تھوڑا رٹا لگاتا چار دیواری کے اندر تو شاید میں بھی ہوا میں اڑ رہا ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قرآن مجید میں اور احادیث پاک میں کثیر فضائل ہم سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، جب سنتے اور پڑھتے ہیں تو صدقہ دینے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، لیکن جب دینے کا وقت ہوتا ہے تو چند اسباب، چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صدقہ دینے سے مانع ہوتی ہیں، وہ چیزیں کون سی ہیں جو صدقہ دینے سے مانی ہوتی ہیں اور ان سے کیسا بچا جائے؟ سب سے بڑا تو نفس ہے، ظاہر ہے وہ رکاوٹ کرتا ہے، ضروریات یاد دلاتا ہے کہ یہ ضرورت ہے وہ ضرورت ہے، تو شیطان بھی لگا ہوا ہے، وہ بھی بخل پیدا کرتا ہے کہ مت دو مت دو۔ اب ان دونوں، ایک کو ادھر سے مارو ایک ادھر سے مارو، نکل جاؤ دے دو۔ اصل اس میں کہ کرنا جلدی ہوتا ہے، بعد میں دیں گے، کل دیں گے، پرسوں دیں گے، پہلی تاریخ کو دیں گے، اس میں تو قلب منقلب ہونے کا پورا چانس ہوتا ہے۔ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ فتح رضویہ میں کہ آپ تشریف لے گئے حمام میں، اب ان کو آپ لوگ واش روم بولتے ہیں، تو تشریف لے گئے اور ایک دم باہر آئے اور یہ جبہ آپ نے پہنا تھا وہ ہاتھ میں تھا، اور خادم کو بلایا کہ یہ فلاں کو دے دو۔ جب فارغ ہو کر نکلے تو خادم نے کہا یہ کیا اتنی جلدی اندر گئے واپس آ کر دے دیا؟ بولا میرے دل میں اندر گیا نا تو خیال آیا کہ فلاں کو یہ دے دوں میں، تو میں نے کہا اب میں فارغ ہو کے نکلوں گا جب تک ہو سکتا ہے میرا دل بدل جائے، نیت بدل جائے، اس لیے میں نے کہا نیکی میں جلدی۔ سوال یہ ہے کہ گفتگو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اب کیا کروں میں، مجھے تو آتی نہیں ہے گفتگو، اگر وہ اس کے آداب اور سوچتے ہیں نا تو
میں یہ نہیں کہتا کسی کو نہیں آتی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہماری گفتگو کو 5 منٹ کی گفتگو کہ کوئی اسکیننگ کرے نا تو اکا دکا غیبت مل جائے، شاید بدگمانی مل جائے، میں مل جائے، میں کرتا ہے نا، اور جھوٹ کی آمیزش، پتہ نہیں کیا کیا مل جائے. پھر ہم کو نہیں آتی گفتگو، 90 الفاظ ہوں، جو بات ایک لفظ میں کہی جا سکتی ہے ان کو 2 الفاظ میں کہی تو وہ دوسرا فضول ہے. تو ہم واقعی یعنی کہ آزمائش ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو 90 تلی اور سامنے والے کی ظاہر ہے کہ عقل میں آ جائے اس طرح ہوتی تھی، اور آپ ضرورتاً ایک بات کو 3 بار ریپیٹ کرتے، دوہراتے تھے، نہ آپ وہ چلا کر گفتگو کرتے تھے جیسے ہمارے یہاں چیخم چاک کرتے ہیں اور زور زور سے دوستوں میں آپس میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، وہ انداز نہیں تھا. ہر چیز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتدال، میانہ روی، لیکن درمیان نہ انداز ہوتا تھا، نہ اتنی آواز ہلکی کہ وہ سننے والے کو زحمت ہو، نہ اتنی زور سے کہ سننے والے کو پریشانی ہو، تکلیف. تو ہر انداز آپ کا جو تھا وہ معتدل، دلوں کو موہ لینے والا اور دلوں میں اترنے والا ہوتا تھا، کیونکہ آپ کا کلام جو تھا وہ یعنی آپ افصح الکلام تھے، فصاحت بلاغت کے ساتھ آپ کلام کرتے تھے، بہت اچھے انداز میں، اچھے، کسی کی توہین نہیں کرتے تھے. کوئی اگر گفتگو کرتا آپ سے تو اس وقت تک آپ نہ کچھ ارشاد فرماتے جب تک وہ اپنی بات پوری نہ کر لیتا، اور ہمیشہ پورے متوجہ ہو کر سنتے تھے. ہم لوگ جو جیسے کہ جی بول رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کسی اور طرف متوجہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پورے متوجہ ہوتے تھے. اس سے بھی ایک آدمی کو تسلی ہوتی ہے کہ مطلب میری بات سنی گئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا بات ہے. یہ احترام مسلم میں کچھ اس کے مدنی پھول موجود ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے. یہ مکتبۃ المدینہ سے رسالہ مل سکتا ہے، اور ویب سائٹ پر بھی دعوت اسلامی کی موجود ہوگا. احترام مسلم. حضور سوال یہ تھا، مرشد کی محبت، مرشد کا عشق، مرشد کا غم، تصور مرشد، یہ کس طرح سے حاصل ہو؟ تصور مرشد کرنا کس طرح ہے، اور تصور مرشد کے اوپر بندہ کس طرح دل جمعی اختیار کرے، اس پر استقامت مل جائے؟ یہ طریقہ اس میں لکھا ہے اپنے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حجت الاسلام مولانا حمید خان رحمۃ اللہ علیہ نے الوظیفۃ الکریمہ مرتب فرمائی ہے، جس میں اعلیٰ حضرت کے معمولات ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے یہ تصور مرشد کا طریقہ، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرے، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کے نیچے اپنے پیر صاحب کے دل کو، وہ خیرات مانگنے کا جو کشکول ہوتا ہے وہ سمجھے کہ اس طرح ہے، پھر اپنا دل اس کے نیچے تصور کرے، پیر صاحب کے دل کے نیچے، اور انوار و تجلیات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل سے ابل ابل کر میرے پیر کے دل پر فائز ہو رہے ہیں، یعنی آ رہے ہیں، وہاں سے پھر ابل کر میرے دل پر آ رہے ہیں. یہ تصور کرتا رہے تو ایک دن وہ آئے گا کہ پیر کی صورت متمثل ہو کر، ایسی پیر کی صورت کی مثال بن کر وہ آپ ہر وقت ساتھ رہے گی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ منزل دیر میں ملے گی. اگر کسی بندے کو بڑا منصب یا بڑا عہدہ مل جائے تو وہ اپنے ماتحت کے ساتھ کس طرح پیش آئے؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم النبی جن کا لقب ہے، 10 سال بارگاہ رسالت میں حاضر رہے خدمت کے لیے. ان کا فرمانا یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان 10 سالوں میں مجھے کبھی جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں، کبھی یہ بھی نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا.
اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ہے. اب یہاں تو ذرا 2 پیسے آ جاتے ہیں تو مطلب آنکھیں اونچی ہو جاتی ہیں, یہاں کے بدلے یہاں آ جاتی ہیں, اور غریبوں کی طرف دیکھنے کو جی نہیں کرتا. اللہ کریم ہمیں حقیقی عاجزی نصیب فرمائے. سب کا نہیں ہے, مطلب بعض مالدار بڑے عاجزی والے ہوتے ہیں, لیکن مغرور بھی ہوتے ہیں, مکس معاملہ ہے. بعض غریب بھی بڑے مغرور ہوتے ہیں, بڑے بڑوں کو گھاس نہیں ڈالتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اوپر مدنی مذاکرے میں مفتی حسان صاحب کے ہاتھ پر پٹی باندھی دیکھ کر سوال کیا گیا کہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا ہے, تو مفتی صاحب نے ان کا سوال کرنے والے کا, پوچھنے والے کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری تعزیت کی. پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے عیادت کی, اس پر شکریہ ادا کیا. اب عیادت میں اور تعزیت میں کیا فرق ہے؟ مفتی صاحب ان کے منہ سے وہ نکل گیا تعزیت, آپ نے میری تعزیت کی. یہ سبقت لسانی بولتے ہیں, کہنا کچھ چاہتا تھا نکل کچھ گیا, تو اب پھر بول دیا نا کہ عیادت کی, یہی کہنا چاہتے ہیں. جی جی. تو تعزیت کوئی نقصان ہو جائے, عام طور پہ کوئی فوت ہو جائے, اس پر تعزیت کی جاتی ہے. لیکن کوئی بھی نقصان ہو جائے اس پر بھی تعزیت کی جاتی ہے. کسی کے گھر میں آگ لگ گئی, چوری ہو گئی, تو اس پر بھی تعزیت کرتے ہیں. لیکن یہ خاص میں سے ہمارے ہاں رائج یہی ہے کہ فوتگی پر کسی کا انتقال ہو جائے اس پر تعزیت کرتے ہیں. اور عیادت یہ بیمار کی جاتی ہے, اس کو تسلی دی جاتی ہے, اس کو لیے دعا کی جاتی ہے, ڈھارس دی جاتی ہے اس کو. عیادت, تعزیت بھی سنت ہے, عیادت بھی سنت ہے. اگر کوئی بندہ یونٹ دے اور اس میں 5000 کا نوٹ نقلی ہو اور اس میں یہ بھی پتہ نہ ہو کہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ, تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا؟ ڈونیشن کے لیے جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا, نفلی صدقات, یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی رقم ڈالی جی ہے نا, تو اب انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ہم اس کو نفلی صدقات ہی, جب تک کوئی یعنی کہ اس میں کوئی واضح, جیسے اب لفافہ ہے, لفافے پہ لکھا ہوا ہے زکوٰۃ اور اس نے اس میں ڈال دی, تو اس کو ہم زکوٰۃ تصور کریں, ورنہ تو وہ ہے نفل صدقات کے لیے. اب ایک ایک دینے والے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پوچھنا تو ممکن نہیں ہے کہ آپ نے کس نیت سے ڈالا ہے, کہ صدقہ ہے, نافلہ ہے, واجبہ ہے, فطرہ ہے, زکوٰۃ ہے, کیا ہے. جزاک اللہ خیرہ. ویاکم. سیدھی اس بارے میں رہنمائی درکار تھی کہ گھروں میں عمومی طور پر چھوٹے بچے شرارتیں کرتے ہیں, تو بعض افراد دیکھا ہے کہ بچوں کو دیکھ کر اہل خانہ سے کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ کا بچہ بڑا شیطان ہو گیا ہے. اب ماشاء اللہ بھی کہتے ہیں اور ساتھ شیطان بھی کہتے ہیں, تو اس طرح کے جملے بولنا کیسا؟ سنا نہیں ہے کبھی, آپ کیا بولتے ہوں گے. اصل میں شرارتیں اتنی عام طور پہ ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کا بچہ شیطان ہو گیا ہے, کوئی لڑائی ہو جائے گی, خطرہ ہوتا ہے. اپنے بچے کے لیے بولتے ہیں کہ وہ شیطان ہے یہ, یا دوسرے کے بچے کو پیچھے سے بولتے ہیں اس کا بچہ بڑا شیطان ہے, سامنے آپ کا بچہ بڑا پیارا ہے. سامنے کون بولے گا ماشاء اللہ آپ کا بچہ شیطان ہو گیا, ابھی ماشاء اللہ کے ساتھ. تو واللہ علم آپ نے سنا ہوگا, میں نے کبھی سنا نہیں ہے, آج میں نے بھی سن ہی لیا. جی سنا تھا, تو اب وہ کر اس کے بعد پھر نکل گیا ہوگا منہ سے. جیسے کہ جو دیکھو کوئی اگر بیٹھے ہو تو ناراض نہیں ہونا, ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں. جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان کو بولتے ہیں ماشاء اللہ ہے یہ, تو شاید اچھا لگانے کے بولتے ہیں, یا صحت مند بولتے ہیں. جس کا وزن زیادہ ہو نا, بولے یار وہ نہیں, وہ جو صحت مند ہے, ایک یہ اچھا خوبصورت لفظ ہے, حالانکہ وہ صحت مند نہیں ہے, یہ خود مرض ہے وزن زیادہ ہونا. بیچارہ صحت مند کہاں ہوا یہ. جب بھی اس طرح کا تذکرہ آئے نا, تو کوئی ہو اس طرح اس کو دیکھیں گے, مسکرائیں گے, دل دکھے گا. اسے میں نے پہلے سے آپ کو عرض کر دیا, دیکھنا نہیں ہے, چھیڑنا نہیں ہے. بات تو چھیڑتے بھی ہوں گے آپس میں کہ دیکھ تیرا ذکر خیر شروع ہوا ہے. تو بیچارہ مجبور ہے, ہو گیا. کون چاہتا ہے کہ اس طرح کا ہو جائے. اللہ پاک ہم سب پر عافیت نصیب فرمائے, ان پر بھی عافیت نصیب کریں ان کو بھی. سیدی انت حبیبی جو کلام ہے آپ کا پسندہ ہے, کہ اس کے چند اشعار آپ سنا دیں. اب میرا ایسا ہو جائے نا, مدینے کا سفر ہو جائے نا, ویزا لگ جائے, پھر میں پڑھوں تو مجھے مزہ زیادہ آئے گا.
یا اس طرح کے لوگ بیٹھے ہو جیسے محفل مدینہ ہوتی ہے تب میں کچھ پڑھتا ہوں. مدعا زیست کا میں نے پایا، رحمت حق نے کیا پھر سایہ، میرے آقا نے کرم فرمایا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلوں، پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی، سامنے ہو جو درے لطف و کرم، یوں کروں عرض کے یا شاہ امم، آ گیا آپ کا محتاج کرم، آ گیا آپ کا محتاج کرم، اس گناہ گار کا رکھیے گا بھرم، اس گناہ گار کا رکھیے گا بھرم، اس گناہ گار کا رکھیے گا بھرم، شوق کو عرض بنا لوں تو چلوں، شوق کو عرض بنا لوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آنکھوں کا اور زبان کا قفل مدینہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں استقامت نہیں ملتی ہے، مدینہ انعامات پر عمل بھی کرتے ہیں لیکن کچھ دن کرتے ہیں لیکن پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو استقامت کس طرح ملے گی؟ مدنی انعامات کو اب نیک اعمال اس کا نام رکھا ہے، نئے رسالے پر نیک اعمال لکھا ہوا ہے، تو نیا رسالہ خرید لیا، اس کو اپنے مطالعے میں لائیں اور جتنے نیک اعمال پر عمل ہے وہ جائزہ، فکر مدینہ پہلے بولتے تھے تو اب جائزہ بولتے ہیں، اعمال کا جائزہ لیں اور اس کے خانے پر کریں اور اپنے ذمہ دار کو، شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو 1 تاریخ کو جمع کروائیں. انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے آہستہ 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 انشاءاللہ استقامت مل جائے گی. السعی منی والاتمام من اللہ، میری طرف سے کوشش ہوگی اور تکمیل اللہ پاک فرما دے گا، وہ کمپلیٹ اللہ کریم اپنی رحمت سے کر دے گا. اب ہم کوشش ہی نہ کریں تو پھر کیسے ہوگا؟ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. یا سیدی، ایک عرصہ ہو گیا آپ کو یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ مٹی کے برتن استعمال فرماتے ہیں، تو اس کے حدیث مبارکہ میں کیا اس کے فضائل ہیں اور ساتھ ہی اس کے طبی فوائد کیا ہیں، ارشاد فرما دیں. مٹی کے برتنوں کے لیے یہ بہار شریعت میں غالباً میں نے پڑھ لیا تھا، یہ دعوت اسلامی سے پہلے کے اس طرح کا میرا ذہن رہا ہے. یہ چٹائی کا، مٹی کے برتنوں کا، غالباً یہ مٹی کے برتن بھی پہلے سے ہی، چٹائی تو مجھے یاد ہے پہلے سے. تو یہ کہ مٹی کے برتن جو اپنے گھر کے لیے بنواتا ہے، فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں. پھر آگے مزید فضائل پتہ چلے کہ وہ صحابہ کرام بھی استعمال کرتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مٹی کے برتن تھے،
प्याला था मिट्टी का, और इस तरह की रिवायतें हैं। तो यूं मतलब एक जहन बन गया मिट्टी का बर्तन। अब मिट्टी का बर्तन के बगैर मज़ा नहीं आता। मुझे ये गिलास में पानी पीने में नहीं मज़ा आता, मुझे ये खूबसूरत प्लेटें जो होती हैं इनमें खाने में मज़ा नहीं आता। तो मिट्टी का बर्तन हो उसी में मज़ा आता है। हजूर वाला सवाल ये है कि मैंने कितनी बार गुनाहों से बचने के लिए सच्ची तौबा की कोशिश की है, लेकिन मुझे इस्तिकामत नसीब नहीं हुई। मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, दुआ फरमा दें। तौबा जारी रखनी चाहिए, सच्ची तौबा करनी चाहिए। तौबा सच्ची इस तरह होती है कि ये जहन बन जाए कि आइंदा मैंने गुनाह करना ही नहीं है। तौबा में ये भी हो, गुनाह का तस्करा हो, गुनाह को वो यानी कि इस पर इसको शर्मिंदगी हो, और ये फाइनल डिसीजन हो उसका कि अब ये गुनाह मैंने करना ही नहीं है। ये है तौबा। वरना दिल में वैसे ही यूं है कि मैं बच तो नहीं सकूंगा, दोबारा गुनाह तो करूंगा मैं, फिर ये तौबा नहीं है। फिर इसको अल्लाह ताला से मजाक करना कहा गया है कि ये जहन हो कि मैंने गुनाह तो करना है, तो फिर ये तौबा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह पाक से मस्खरी है। अब किसी को हम बोलें कि नहीं, किसी को हमारी कोनी हमने मार दी यार सॉरी मगर लात आ रही हैं संभल करे ना, तो ये इस तरह तो वो कभी भी सॉरी आपकी कबूल नहीं करेगा। यूं ही कि अल्लाह की नाफरमानी करे, जहन भी हो कि दोबारा नाफरमानी तो करूंगा, या अल्लाह माफ कर दे, ये कैसे होगा। तो बेटे वो सच्चे दिल से तौबा करेंगे ना, और हर बार यही तौबा हो कि आइंदा करना ही नहीं है, जहन बना वो, फिर खुदा ना खास्ता गुनाह हो गया फिर तौबा कर ले, फिर इसी तरह तौबा करे, तो कभी ना कभी इस्तिकामत मिली जाएगी। मगर गुनाह जानबूझ कर ना करे, और तौबा करते वक्त ये जहन पक्का हो कि अब नहीं करूंगा। इस्तिकामत के लिए दुआ फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह पाक इस्तिकामत नसीब फरमाए। चलते फिरते या खबीरो खा या खबीरो या खबीरो या खबीरो पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह गुनाहों से बचने का जहन बनता रहेगा। या सैयदी, आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि हमने निगरान पाकिस्तान से बज़ाते खुद उन्होंने हमें 3 दिन का 12 दिनी काम कोर्स करवाया। हमने इसकी कोशिश भी की करने की, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो इस पर इस्तिकामत किस तरह हासिल हो कि हम 12 दिनी काम मुस्तकिल करने वाले बन जाएं? इसको करते रहें। जो हर्फ नहीं आता ना लिखना, उसको एक बार लिखवा लें किसी से, इसी पर ये कलम चलाते रहें तो आपको उसी तरह लिखना आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसी तरह जो काम आपने सीखे ना वो नई तरकीब बनती, तो ये करते रहें तो एक वक्त वो आएगा कि ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। आज जैसे दावत इस्लामी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मैं इससे माइनस नहीं हो सकता। मुझे वो ब्लैंक चेक दे दे कि सारी दुनिया की हुकूमत तुमको देते हैं, अगरचे मुमकिन नहीं है, मगर दावत इस्लामी का नाम लेना छोड़ दो, दावत इस्लामी काम नहीं करो। खुदा की कसम 1 सेकंड के लिए भी इस सौदे पर दावत इस्लामी छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूँगा। मैं दावत इस्लामी वाला हूँ, मेरा जीना मरना दावत इस्लामी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई दावत इस्लामी। ये हम माइनस नहीं कर सकते, इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। माशाअल्लाह आदत पड़ जाएगी तो हम आदी हो गए, दावत इस्लामी के बगैर गुजारा नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सरसब्ज़ इस गुलजार के ये फूल